سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملنے کے فوراً بعد بڑے عظیم مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اب ان کے ورثاء اور ان کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا حضرت علی سے کہ آپ مہربانی کر کے قاتلوں کو پکڑیں اور ان سے قصاص لیں کہ ایک خلیفہ راشد کا اور حرم نبوی میں قتل ہو۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کو پکڑیں، لیکن حالات کا تقاضا یہ نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ آپ مجھے مستحکم ہونے دیں، میرا اقتدار جو ہے وہ ابھی خود متزلزل ہے، اور اس وقت دشمن جو ہے وہ مدینے میں دندلا رہے ہیں، 900 بلوائی مدینے میں موجود ہے۔ اگر میں نے فوراً ان پہ ہاتھ ڈالا تو میرا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت عثمان کا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کی شان یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود دشمنوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سیدہ عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہو گئی، جسے جنگ جمل کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور جب وہ ایک مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، سیدہ صدیقہ کے ساتھ آنے والے اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آنے والے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں سیدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری ماں ہے، میرے والدہ کے مقام پہ ہیں، پھر ہم دونوں کا مطالبہ بھی ایک ہے، وہ بھی قصاص لینا چاہتی ہے، میں بھی قصاص لینا چاہتا ہوں، بات تو صرف وقت کی ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضرت علی تو میرے بیٹے ہیں، مجھے کیا اعتراض ہے ملنے میں۔ تو حضرت علی تشریف لے گئے، ماں بیٹے کی باتیں ہوئیں، سارے حالات کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت علی نے ان سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے کم از کم 6 مہینے کی مدت مہلت دیں کہ میں ذرا حالات پہ کنٹرول کر لوں، میں سب سے پہلے قصاص عثمان کا وارث بنوں گا۔ دونوں فریقین مطمئن ہو گئے، الحمدللہ خوشیاں منائی گئیں، مبارکبادیں دی گئیں، نعرہ تکبیر بلند ہوئے۔ حضرت علی واپس کیمپ میں آ گئے، بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں چلی گئی اور بڑے اطمینان کے ساتھ کہ الحمدللہ بات ختم ہو گئی۔ اب دشمنوں نے، بلوائیوں نے، خوارج اور روافض نے سوچا کہ اگر یہ صلح قائم رہی تو پھر ہماری گردنیں تو کاٹی جائیں گی، کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ صلح نہ رہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ تیار کیے کہ تم حضرت سیدہ عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کرو اور کہو کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کر دیا، اور ایک گروہ کو تیار کیا کہ تم حضرت علی کی فوج پہ حملہ کہو کہ بی بی عائشہ کی فوج نے حملہ کر دیا۔ اب رات کی اندھیری تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، اور چند آدمی جو ہے یہ نعرہ لگاتے ہوئے بی بی عائشہ کے کیمپ میں ٹوٹ پڑے، اور چند آدمی حضرت علی کے کیمپ پہ ٹوٹ پڑے۔ دونوں صحابہ بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہوتے تلواریں چل پڑیں جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس میں نہ سیدہ عائشہ کا قصور تھا اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور تھا۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے مارے گئے ہمارے مارے گئے سب جنتی ہیں۔ یہ اجتہاد کی غلطی ہے، دشمنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ حتیٰ کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے 40 آدمیوں کے ساتھ، بی بی عائشہ کو بڑے احترام کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ کر دیا، اور کافی دیر تک حضرت حسن اور حضرت علی ان کے ساتھ، ان کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ لیکن جو ہونا تھا مقدر میں وہ تو ہو گیا۔ اسی طرح جنگ صفین جو ہے وہ بھی انہی خوارج اور روافض نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کرا دی۔ حالانکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ربنا واحد و نبینا واحد و دیننا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، دین ہی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، ہم میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے
لیکن اب دشمنوں نے ہمیں ایسے حالات پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا، کوئی صلح کا طریقہ نہیں نظر آ رہا۔ باہر صورت یہ ہے کہ نتیجہ ہی، حالانکہ اس وقت بھی دونوں کا جذبہ یہ تھا، جب روم کی بادشاہ کو خبر لگی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ آپس میں جنگ کی حالت میں ہیں، اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تم مدینے کے قریب چلے جاؤ، اور جب موقع ملے، چونکہ اس وقت وہ سارے کوفہ کی طرف ہیں اور شام کی طرف ہیں، ہم مدینے پہ حملہ کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیں، تو جب دارالخلافہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو ان کی قوت ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ لگا کہ روم کا بادشاہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ چلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اور اس میں اس کو مخاطب یہ کیا کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تمہاری فوجیں مدینے کی طرف رخ کریں گی تو میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا، ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ہمارا کوئی دین کا جھگڑا تو نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے بیانی ہی یہی خط لکھا، تو اس کو پھر جرأت نہ ہوئی مدینے پہ حملہ کرنے کی، چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے، دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے۔ لیکن بہرحال حضرت علی کے لیے بے انتہا مشکلات آئے۔ ایک دفعہ ایک خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کے مجمع میں سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت علی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھی اسلام کے بڑے فتوحات ہوئے، سیدنا عمر کے زمانے میں تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا، اور سیدنا عثمان جیسے نرم دل آدمی کے زمانے میں بھی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا، اور انطاکیہ سے اور شام سے لے کر کابل تک کے ملک فتح ہو گئے، لیکن آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے دارالخلافہ بھی مدینہ کو تبدیل کر کے کوفے میں بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا بات سنو، اگر سمجھنا چاہتے ہو اور اگر ضد ہے، عناد ہے، معاند ہو، سائل نہیں ہو تو جاؤ پھر دفع ہو جاؤ۔ اور انہوں نے کہا نہیں جی میں تو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات سنو، دارالخلافہ میں نے اس لیے تبدیل کیا کہ حضرت عثمان مدینے میں شہید ہوئے ہیں، اب میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ مدینہ رسول میں جنگ ہو، اس لیے میں نے اپنا دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیا کہ اگر دشمن میرے ساتھ لڑیں گے تو کوفے میں لڑیں گے، مدینے میں تو نہیں لڑیں گے نا۔ وہ تو میں نے مدینہ پاک کے حرم کی حرمت اور عزت اور احترام کے لیے تبدیل کیا۔ باقی یہ بات کہ میرے دور میں فتح کوئی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا، اور جب میں خلیفہ بن گیا تو تم جیسے وزیر بن گئے، تو فتح کیسے ہو سکتی ہے، فتوحات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے ان کو بڑی فقاہت، یعنی آپ فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، نحوی بھی تھے، صرفی بھی تھے، اور تصوف کے بھی تمام سلاسل کے امام تھے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر پہ گزر اسلام کیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا حال ہے حذیفہ؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں، جو چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے بھی صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ حذیفہ بن الیمان جیسا صحابی یہ باتیں کر رہا ہے، اللہ فتنے سے بچائے، وہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔
حضرت علی گزرے، دیکھا کہ حضرت عمر پریشان، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ ابھی حذیفہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے؟ تو اولاد سے کون محبت نہیں کرتا، مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ کہتے کہ یقین سے میں نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یقین سے آپ بھی سب نفرت کرتے، یقین موت کو کہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ موت کو پسند کرے تو لاکھوں روپے علاج پہ خرچ کر دے، تو موت سے تو سب نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ نے ایک تیسری بات بھی کی کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی میرا اس پر بھی ایمان ہے، تخلیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اس کا قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مخلوق تھوڑا ہے، وہ تو خالق کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس نے کہا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بندے، صلاۃ کا معنی صرف نماز تو نہیں، درود بھی تو ہے نا، تو بغیر وضو کے درود پڑھتے ہوں گے تو اس میں کوئی منع تو نہیں ہے، بغیر وضو کے درود آدمی پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی۔ انہوں نے کہا اچھا آخری بات تو بڑی خطرناک ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کہا ہے اس نے کہ ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، خدا کے بیوی بچے ہیں۔ تو حضرت علی نے جب سمجھایا تو حضرت عمر خوش ہو گئے، فرمایا علی اللہ تیرے پر رحمت کرے، اگر تو آج یہ مسئلہ حل نہ کرتا خدا جانے میرے دل میں حذیفہ کے بارے میں کتنا غلط خیالات پیدا ہو جاتے۔ تو اللہ نے آپ کو یعنی اتنی تفقہ عطا